خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد فرجہم. بات چل رہی تھی کاتبان وحی کے سلسلے میں. کل کے درس میں پہلا نام جو کاتبان وحی کا کاتبان وحی میں سے پہلا نام ایک ذکر کیا گیا تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کہ جو مسلسل رسول خدا کے ہمراہ اور ساتھ تھے اور جو بھی وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول کیا ہے ان کے سامنے تلاوت کرتے تھے، اس کی تفسیر اس کی تعبیر سے آگاہ کرتے تھے اور لکھواتے تھے. ٹھیک. مدینے میں کتابت وحی کا شرف جس شخص کو نصیب ہوا اس کا نام ہے ابی ابن کعب. ابی ابن کعب ان اشخاص میں سے تھے جو دور جاہلیت اور زمانے جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کتابت کا ہنر رکھتے تھے. اور خود اللہ کے رسول نے ابی ابن کعب کو پورے قرآن سے آگاہ کیا تھا، واقف کرایا تھا، قرآن کا علم دیا تھا. عثمان کے زمانے میں جب مصاحف کو اکٹھا کیا گیا متحد کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تو اس کمیٹی کی سرپرستی ابی ابن کعب کو دی گئی، کو سرپرست بنایا گیا. جہاں کہیں بھی کوئی اختلاف ہوتا تھا تو ابی ابن کعب کی رائے سب سے افضل اور سب سے برتر سمجھی جاتی تھی. جو یہ کہہ دیتے تھے وہی حرف آخر ہوتا تھا، مسئلہ حل ہو جاتا تھا وہیں پہ. ٹھیک. تو مدینے میں یہ ابی ابن کعب کاتبان وحی میں تھے. ابی ابن کعب اگر موجود نہیں ہوتے تھے تو وحی کی کتابت کے لیے حضرت خود بلاتے تھے ابی کو، اور پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ ابی ابن کعب کی کتابت رسمی ہو گئی. اور ایک کمال یہ تھا کہ ابی ابن کعب نے نبی کریم کے حکم سے عبرانی زبان سیکھی، عبرانی زبان کی تعلیم حاصل کی. عبرانی زبان سیکھنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ کیونکہ رسول خدا کے پاس جو دوسرے ممالک سے خطوط آتے تھے وہ سب عبرانی زبان میں ہوتے تھے. ان خطوط کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے لازم تھا کہ کوئی عبرانی زبان کا واقف ہو، کوئی عبرانی زبان جانتا ہو. تو نبی کریم نے ابی ابن کعب کو یہ ذمہ داری دی اور ان سے کہا کہ آپ عبرانی زبان سیکھیے تاکہ عبرانی زبان میں جو خطوط آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو پڑھ کر ان کا مطلب بھی بتایا جا سکے اور ان کا جواب بھی دیا جا سکے. کتابت کے مسئلے میں پیغمبر اسلام سے زید کا دوسرے اصحاب سے زیادہ رابطہ تھا. ابھی زید کا تذکرہ ابھی آیا نہیں ہے، وہ آئے گا. یہاں تک کہ زید خط و کتابت میں سب سے زیادہ مصروف رہتے تھے. اس بنا پر کاتبین وحی میں حضرت علی ابن ابی طالب، ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت کے نام سر فہرست ہیں. یہ تین افراد، تین اشخاص سر فہرست ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کاتبان وحی یہی تین افراد تھے، ان کے علاوہ اور دوسرے نہیں تھے. نہ دوسرے بھی کاتبان وحی تھے لیکن ان کی حیثیت دوسرے درجے کی. وہ صفحے دوم کے لوگ شمار کیے جاتے ہیں، صفحے اول کے یہ لوگ تھے تین. ابن اسیر کے بقول عبداللہ ابن ارقم زہری یہ بھی مستقل کاتب تھے. ان کی ذمہ داری رسول کی طرف سے خط و کتابت تھی، جبکہ معاہدوں اور صلح ناموں کی کتابت حضرت علی علیہ السلام کے ذمے تھی. کوئی معاہدہ لکھنا ہوتا تھا، کوئی صلح نامہ تحریر کرنا ہوتا تھا تو اسے حضرت علی علیہ السلام تحریر کرتے تھے.
خلفائے ثلاثہ زید بن عوام، سعید بن عاص کے بیٹے خالد اور ابان، حنظلہ اسدی اسیدی، علا ابن حضرمی، خالد ابن ولید، عبداللہ ابن رواحہ، محمد ابن مسلمہ، عبداللہ ابن ابی سلول، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو ابن عاص، معاویہ ابن ابی سفیان، جہم ابن جہیم ابن سلط اور معیقب ابن ابی فاطمہ اور شرحبیل یا شرجیل ابن حسنہ، یہ لوگ بھی وہ افراد تھے کہ جو کبھی کبھی کتابت وحی میں حصہ لے لیتے تھے، شریک ہو جاتے تھے. کبھی کبھی اللہ کے رسول ان سے بھی کچھ نہ کچھ لکھوا لیا کرتے تھے. بظاہر یہ لوگ عرب کے چند گنے چنے افراد تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، لہذا ضرورت کے وقت پیغمبر اسلام ان سے کتابت کا کام لیا کرتے تھے، ورنہ رسمی اور مستقل کاتب کی حیثیت فقط وہی 3 افراد جن کا نام اوپر لیا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام، ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت، اور ایک نام عبداللہ ابن ارقم. ابو عبداللہ زنجانی کاتبان وحی کی فہرست میں 40 سے زیادہ لوگوں کو ذکر کرتے ہیں. ابو عبداللہ زنجانی نے کتاب لکھی ہے تاریخ القرآن. ٹھیک، اس کتاب میں جب کاتبان وحی کا نام ذکر کرتے ہیں تو 40 افراد کا نام ذکر کرتے ہیں. البتہ یہ جو 40 لوگوں کی فہرست پیش کی گئی ہے یہ سب رسمی اور مستقل نہیں تھے، بلکہ یہ ہنگامی موقعوں پر ضرورت کے وقت کام آ جاتے تھے. کوئی نہیں ہوتا تھا تو اسے لکھوا لیا جاتا. پہلا پیغمبر کے زمانے کا دستور یہ تھا کہ وہ ہر چیز پر لکھنے کا امکان ہوتا تھا، اسے کتابت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب یہاں سے میرے خیال سے وہ چیزیں کہ جن پر قرآن کو لکھا جاتا تھا، جس پر کتابت کی جاتی تھی. ٹھیک، نبی کریم کے زمانے میں چند چیزیں ایسی تھیں کہ جس پر لکھنے کا رواج تھا، جس پر لوگ لکھا کرتے تھے. مثلا عصب، یہ اسیب کی جمع ہے. کھجور کی شاخ، کھجور کی شاخ، کھجور میں یہ جو پتے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے موٹے موٹے، وہی اس کی شاخ ہے. اور دوسری شاخ تو ہوتی نہیں ہے. کھجور کے درخت میں بس اس کے پتے ہی تو ہوتے ہیں، ڈالیاں تو ہوتی نہیں ہیں. تو انہی جو موٹے موٹے پتے ہوتے ہیں انہی کو شاخ کہا جاتا ہے. اس کے کھجور والے تو چھوٹے چھوٹے نہ ہوتے ہیں، خوب لمبی سی رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے. نہ کھجور کے بھی ہوتے ہیں. اس کے پتے ایسے اسی طرح رہتے ہیں مگر ہر جگہ. بات صحیح ہے. تمہیں کھجور کی شاخ کا مطلب کیا شاخ ہوتی ہے کھجور کی بتا نہیں، پھر وہی ہوتی ہے. پھر بات کرتا ہوں گھوم پھر کے وہی ہے. کھجور کی شاخ سے مراد وہی اس کے جو پتے ہوتے ہیں. پتے سے مراد وہ کنارے والے پتے نہیں جو نکلتے ہیں نا جڑ سے، جو موٹے ہوتے پھر آگے جا کر کے پتلا ہوتا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اس میں کیا کرتے تھے، اس کو توڑ کے پتے الگ کر لیے جاتے تھے، باقی جو ڈنڈی بچتی تھی نا اس کے اوپر لکھتے تھے. یہ اسم. کھجور کی شاخ، درخت خرما کی شاخوں کی درمیانی لکڑی سے پتوں کو صاف کر کے کتابت کے کام میں لاتے تھے. وہ بہترین چوڑی سی ہوتی ہے، اس پہ جو ہے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، تحریر کیا جا سکتا ہے دونوں طرف. دوسری چیز لخاف. کیا ہے؟ لخاف، لخفا کی جمع ہے. باریک اور سفید پتھر، یہ خاص قسم کے پتھر ہوتے تھے جو باریک اور سفید رنگ کے ہوتے تھے. اس کے اوپر جو ہے کچھ رنگین عبارتوں میں لکھا جاتا تھا. ٹھیک، سیاہی وغیرہ سے یا کسی بھی دوسری چیز سے. رقا کی جمع، کھال، پتوں یا کاغذ کے ٹکڑے. سمجھ رہے ہیں؟
کھال جانور وغیرہ کی کھال پہ، ہرن کی کھال، گائے کی چمڑی، گائے کی کھال یا کسی بھی چیز کی پتوں، وہ پتے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو مضبوط ہوتے ہیں، جس پر لکھنا ممکن ہوتا تھا، کاغذ کے ٹکڑے، ادم ادیم کی جمع ہے، لکھنے کے لیے تیار کی گئی کھال، یہ ایک خاص قسم کی، سب سے زیادہ قدیم زمانے میں اسی کا رواج تھا۔ آج کے زمانے میں کاغذ بنایا جاتا ہے مخصوص لکھنے کے لیے، قدیم زمانے میں کھال آمادہ کی جاتی تھی لکھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کھال ہے کہ جو باقاعدہ طور پر لکھنے کی غرض سے ہی آمادہ کی جاتی تھی۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر کیا ہے کتابت کی جاتی تھی، قرآن کی آیتوں کو لکھا جاتا تھا۔ ان چیزوں پر آیتوں کو لکھ کر رسول خدا کے گھر میں اسے محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک، جب صحابہ کو کسی سورہ کی یا کسی آیت کی ضرورت ہوتی تھی، ٹھیک، تو وہ رسول خدا کے گھر آتے تھے، پتوں یا کاغذ کے ٹکڑوں پر نقل کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، وہاں سے آتے تھے، نقل کرتے تھے، کاپی کرتے تھے۔ عام طور پر کپڑے کی خولوں میں محفوظ کر کے دیوار پر آویزاں کر دیا کرتے تھے۔ کپڑے کی کھول کوئی خاص قسم کی رہتی رہی ہوگی، ہاں جزدان ٹائپ کی، جیسے آج تعویذیں جس طریقے سے تعویذ وغیرہ، ہاں اس طریقے سے دیوار پر۔ ہر سورہ کی آیتیں نظم و ترتیب کے ساتھ لکھی جاتی تھی۔ ہر سورہ کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی تھی اور دوسری بسم اللہ کا نزول سورہ کے اختتام کی علامت ہوتا تھا۔ سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جب دوسرا بسم اللہ آ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہاں سورہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ بسم اللہ نئے سورہ کی علامت ہے۔ لہذا ہر سورہ ایک دوسرے سے الگ معلوم ہوتے تھے۔ البتہ عہد رسالت میں سوروں کے درمیان ترتیب عمل میں نہیں آئی، سارے سورے مستقل اور الگ، سورہ الگ الگ تھے لیکن آیتوں میں ترتیب نہیں تھی، آیتوں میں ترتیب نہیں تھی جس طرح سے آج ہے۔ سورہ مستقل تھے، سمجھ رہے ہیں، سورہ سارے کے سارے منظم تھے، مستقل تھے، ترتیب کے ساتھ تھے، لیکن آیتوں میں جو ترتیب آج ہے یہ ترتیب عہد پیغمبر سورہ مستقل تھے، سورہ بقرہ ہے تو اس میں اتنی آیتیں ہیں تو آیتیں ترتیب سے ہوتی نہ کوئی ضروری تھی، اتنی آیتیں 200 مثلاً کی فرض کرو 250 آیتیں ہیں، آیتیں ادھر جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں سورۃ توبہ میں